کیا کوئی پاکستان کا لیڈر یا اس کی جو فیملی ہے وہ ایسے حالات بھی رکھ سکتی ہے؟ کشمیر کا معاملہ انڈیا کے ساتھ ہمارا حل ہو گیا تو پاکستان کو ایٹم بم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود ایٹم بم کے خلاف ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو عمران خان نے کہی ہے۔ میڈم نے اپنے بھائی کی اس بات کو، پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے والی بات کی تائید کی ہے۔ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کا جو پروجیکٹ ہے یہ زائونسٹ پروجیکٹ ہے بیسیکلی، کہ یوتھیائی کلٹ جو ہے یہ پاکستان میں بال کلٹ کی ایکسٹینشن۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سب سے دلیر صحافی طیب بلوچ صاحب۔ اور طیب بلوچ بھائی نے اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز نکالی ہے، اور یہ جو بریکنگ نیوز تھی یہ انہوں نے علیمہ خان کے منہ سے نکلوائی۔ جب طیب بھائی ان کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کے اوپر سوال کیا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر آپ کے کیا خیالات ہیں، اور علیمہ خان نے اس کے جواب میں ایک ایسا جواب دیا جس نے ہر پاکستانی کو دنگ کر کے رکھ دیا کہ کیا کوئی پاکستان کا لیڈر یا اس کی جو فیملی ہے وہ ایسے حالات بھی رکھ سکتی ہے۔ تو طیب بھائی جی کیسے ہیں آپ؟ بہترین۔ تو طیب بھائی ذرا بتائیں کہ آپ نے جب یہ سوال پوچھا علیمہ خان سے تو وہ کیا سوال تھا اور ان کا کیا جواب تھا؟ میں چاہتا ہوں ذرا قوم بھی یہ جواب سنیں۔ دیکھیں، منگلوار جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے سامنے وہاں پہ موجود تھی، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ میڈیا ٹاک ہو رہی تھی، پریس ٹاک وغیرہ۔ تو میں نے ان سے میڈم سے اس سے پہلے میڈم بات یہ کر رہی تھی کہ آج ہم مطلب ایٹم بم ہے اور اس وجہ سے ہمارے الگ ایک جو ہے وہ لیول ہے ورلڈ کے اندر اور ہمیں مطلب خطرہ نہیں ہے ایٹم بم کے ہوتے ہوئے۔ تو میں نے پھر ان سے انہی کی باتوں سے یہ سوال نکالا۔ میں نے کہا میڈم آپ کے بھائی کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے آج کل، اور اس میں انہوں نے پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کا کہا ہے کہ اگر کشمیر کا معاملہ انڈیا کے ساتھ ہمارا حل ہو گیا تو پاکستان کو ایٹم بم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود ایٹم بم کے خلاف ہوں، تو ہم پاکستان کو جو ڈی نیوکلرائز کریں گے۔ آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ آپ کوئی بھی بات کریں تو آپ کہتی ہیں میرے بھائی کی اس حوالے سے جو ہے وہ کورٹس موجود ہیں، تو آپ بتائیں۔ تو میڈم نے اپنے بھائی کی اس بات کو، پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے والی بات کی تائید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے کون سے بارڈر ہیں، دونوں بارڈر یعنی کہ انڈیا والا بارڈر ہو یا افغانستان والا بارڈر ہو، دونوں سیکیور نہیں ہیں، دونوں جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ بارڈر جو ہے سیکیور ہو گئے اور ہماری کسی کے امن آ گیا تو پھر ہمیں ایٹم بم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو عمران خان نے کہی ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا، انڈیا کے ساتھ ہوگا تو ہمیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایٹم بم جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد نے کیسے بنایا۔ ہم سے جو بڑے تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا وہ کوٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ روس کے جو سیکیورٹی کونسل کے وائس چیئرمین ہیں دمتری میدویدوف، انہوں نے جب مدیرو کو، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اغوا کیا گیا بدمعاشی کے ذریعے، تو اس پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس تیل تو ہے، ایٹم بم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتا، آج کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے ایٹم بم ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جو ہے وہ اس کے آذربائیجان کے شاید صدر تھے یا ازبکستان کے، انہوں نے پریزیڈنٹ پیوٹن کو کہا کہ ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ ایٹم بم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا یہ آپ صدام سے پوچھ لیتے، اگر صدام کے پاس ایٹم بم ہوتا تو صدام کا یہ حشر نہ ہوتا۔ تو ایٹم بم جو ہے وہ کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے آج کی عالمی جغرافیائی سیاست میں بہت ضروری ہو چکا ہے۔ لیکن یہ دونوں ڈی نیوکلرائز، یہ جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ایٹم بم ضروری نہیں اور ہم اس کو ختم کر دیں گے اگر انڈیا سے ہماری صلح ہو گئی، آپ کو لگتا کیا ہے گریٹر پلان کیا تھا؟ یہ چاہتے کیا تھے کرنا؟ دیکھیں اس حوالے سے میں سیدھی سی بات کہوں، اگر ہم جو ہے وہ ان کے جو مین فنڈ ریزر ہے جنہوں نے اسپانسر کیا ہے، اب میں تو نہیں کہہ رہا، الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ریکارڈ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے پیچھے جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ ہے۔ یہ تو ارشد شریف شہید نے باقاعدہ شو کیا، اس میں انہوں نے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ ایک حقائق ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ریاستی اب حقیقت بن چکی ہے یہ بات۔ اس کے جو مین یعنی کہ نیتن یہو جو ہے آپ کے جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں آج کل، جو ایران کے ساتھ جنہوں نے پھڈا کیا ہوا ہے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ایران سے زیادہ ہمیں خطرہ پاکستان سے ہے۔ ایران کو تو ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، لیکن پاکستان ہم سے سکپ ہو گیا، اس نے بنا لیے، لیکن ہم اس کو ڈی نیوکلرائز کریں گے کیونکہ وہ کسی ریڈیکل، اس نے جو ورڈ یوز کیا کہ ریڈیکلائزیشن وہاں پہ ہو رہی ہے اور ریڈیکل لوگوں کے یا ریڈیکل مسلمانوں کے ہاتھوں لگ سکتا ہے، تو ہمیں خطرہ ہے۔
تو پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کا جو پروجیکٹ ہے یہ زائونسٹ پروجیکٹ ہے بیسیکلی. یہ اسرائیل کا پروجیکٹ ہے, یہ یہودیوں کا پروجیکٹ ہے, اور اس زائونسٹ رجیم کا پروجیکٹ ہے جو دنیا کے اندر امن کی دشمن ہے, جو خصوصی طور کے اوپر بال کلٹ کے پجاری ہے. سیدھی سی بات ہے, میں نہیں, یہ جو نیتن یاہو نے اٹیک کیا ایران کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کہ اٹیک سے پہلے تہران کے اندر بال کلٹ, وہ بال شیطان کا پتلا جلایا گیا تھا. اور نیتن یاہو کی آن دی ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے ایران پہ اس وجہ سے حملہ کیا کہ انہوں نے ہمارے بال کو جلایا. تو یہ بیسیکلی یہ وہ ایک مطلب ہے, یہ جنگ جو ہے وہ اسلام اور شیطان کی جنگ ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ میں رشیا میں تھا تو صدر روس نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دی اپنی. انہوں نے سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ روس جو ہے وہ شیطان سے لڑ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھا اس ٹائم, میں نے کہا شیطان یہ نیٹو ہوگی, امریکہ ہوگا, اس کو یہ شیطان کہہ رہا ہے, یا لبرل ایجنڈا ہوگا, اس کو شیطان کہہ رہا ہے. جب ایپسٹین فائلز آئیں تو تب میں پریزیڈنٹ پیوٹن کی اس سٹیٹمنٹ کو سمجھا کہ واقعی یہ شیطان سے لڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو بال کلٹ ہے, وہ بال ایک شیطان کا نام ہے, تو وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں ایپسٹین فائلز کے اندر, میں نہیں کہتا خان صاحب جو ہے ان کا ان سے تعلق ہے, لیکن جب میں ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں, میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. غزلین میکسویل کے ساتھ خان صاحب کی تصویر ہے. جی, وہ غزلین میکسویل مرکزی کردار ہے ایپسٹائن فائلز کی. اس کا باپ ہی تو موساد کا اصلی ایجنٹ. اچھا, اور ایپسٹین خود بھی موساد کا ایجنٹ تھا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں, گولڈ سمتھ فیملی, جی, وہ اس کی فنڈ ریزر ہے, وہ مطلب فنڈ دیتی ہے, اسپانسرڈ وہ کرتی ہے. اچھا, دونوں اس کی بیٹیاں جو ہے وہ جمیمہ گولڈ سمتھ جو خان صاحب کی بیوی رہی ہیں, اور جو ایزابیل گولڈ سمتھ وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ارب پتی ہے برطانیہ کا جو خان صاحب کے لیے ٹویٹ کرتا ہے, رچرڈ برنسن اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی خان صاحب کا قریبی دوست ہے. کئی جگہ پہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے, کرکٹ میچز میں دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, اس نے ٹویٹ کی ہے نا. تو یہ سارے جو ہے یہ ایپسٹین فائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو خان صاحب کے یہ سارے قریبی دوست ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ کیا خان صاحب, میں نہیں کہہ رہا وہ تو بال کلٹ ہے, لیکن پاکستان کے اندر زرداری صاحب کو تو ہمیں ان کی دانش مندی کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں یہ چیز انماس کی کہ تحریک انصاف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ یوتھیا کلٹ ہے, یہ کلٹ ہے. کلٹ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا. تو میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ جب میں مرکزی کردار دیکھتا ہوں بال کلٹ کے یا ایپسٹین فائلز کے, تو ان کے ساتھ خان صاحب کا قریبی لنک ہے, اور وہی لوگ ہیں جو اس کلٹ کو چلا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی انہوں نے یہ یوتھیائی کلٹ کی ترویج کی, بنایا, اور اس کو عرف عام میں, عام سادہ زبان میں یہی کہوں گا کہ یوتھیائی کلٹ جو ہے یہ پاکستان میں بال کلٹ کی ایکسٹینشن ہے. اچھا طیب بھائی, حالیہ کچھ عرصے میں یہ لوگ یہ بھی بولتے نظر آئے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر جو حملہ کیا اس کے لیے پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالنا تھا, پھر یہ حملہ ممکن ہونا تھا. تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں, وہ تو بس گڑے, کیا کہوں, یہ زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. اب ان کا لیڈر تو ماشاءاللہ اتنا بریو تھا کہ وہ جب پیشیوں پہ پیش ہوتا تھا تو بالٹیاں پہن کے جاتا تھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے سامنے آپ صورتحال اس کی خود دیکھ لیں. آپ نے دیکھی ہے بالٹی, آپ نے لائیو دیکھی ہے, تو آپ کے سامنے ہے کورٹ کچہریوں میں وہ سر کے اوپر جو کالا سا بالٹی, یہ جو بالٹی تھی یہ کیا بلٹ پروف بالٹی تھی یا کیا تھی چیز؟ نہیں, اس میں پتہ کیا ہے, اس میں یہ تھا کہ بشرا نے کہا ہوا تھا, جو بات سنائی ہے اس میں یہ تھا کہ بشرا نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, آپ کا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے پبلکلی. تو وہ کچھ شاید کوئی جادو ٹونے کی کوئی کہانیاں ہوتی, اس وجہ سے وہ فیس چھپایا جا رہا تھا. مطلب وہ کپڑے سے تھا, کپڑے, ہاں, بلٹ پروف نہیں تھا. ہاں, کچھ اس ٹائپ کا چیزیں تھی. ٹھیک ہے, وہ چھپائی جاتی تھی. ایک چیز یہ ہے. دوسرا, خان صاحب اگر اتنے بڑے جس کو امت مسلمہ کا یہ لیڈر بناتے ہیں, دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ بال کلٹ کے ساتھ اس کے کنیکشن ہے, تو اگر وہ اتنا وہ تھا, ایڈمنسٹریٹو اچھا ہوتا, لیڈر اچھا ہوتا, وہ تو کہتا ہے کہ پنجاب میں پولیس میری نہیں مانتی. جب وہ حکومت میں تھا, وہ حکومت میں ہو کے کہتا ہے مجھے تو ڈالر جو ہے وہ قیمت بڑھتی تھی, تو مجھے میری بیگم بشرا بتاتی تھی خان صاحب آپ وزیر اعظم ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ڈالر قیمت بڑھ رہی ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ, اب میں کیا کہوں ان کی اس ریمارکس پہ. تو یہ بھائی یہ بڑی خطرناک جو سی بات ہے. مطلب آپ کی بات کا جو مجھے ایک مطلب سمجھ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کرتا ہے, جو کہ اس نے کر لیا ان کے دور میں. تو اگر پاکستان اسی بہانے ان سے صلح کر لیتا, جس کا میڈیٹر بھی انہوں نے ٹرمپ کو رکھا تھا کہ ٹرمپ جو ان سے طے کرے گا, بالکل, تو اس کے بعد ان کا پھر اگلا ایجنڈا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرف جانا تھا؟ دیکھیں, پاکستان کا جوہری ہتھیار رکھنا, پاکستان کی جوہری مطلب صلاحیت, دیکھیں پاکستان کو ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پاکستانی ہونے کے باوجود ہمیں اپنی پاکستان کی صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہے. مسلم ورلڈ میں دیکھ لیں, اونلی پاکستان ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے.
ٹھیک ہے. آج پاکستان مطلب ہے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ویژن کو تھوڑا مطلب سلوٹ کرتا ہوں. آج کل جتنا میں ان کو فالو کر رہا ہوں وہ مسلم ورلڈ کی پاکستان کو شیلڈ بنا رہے ہیں. اور پاکستان ہے ایک ہی ہوں کہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وہ بڑا ایک مشہور. تو ہم جو ہے حرم کی پاسبانی نیل کے ساحل سے لے کر تاب خواہ کے کاشغر, تو پوری مسلم ورلڈ میں اگر کوئی اونلی نیشن ہے تو وہ ہے پاکستان. ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ سنت نبوی پہ عمل کیا, انہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا, کیونکہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دشمنوں کے لیے اپنی قوت اور اپنے گھوڑے تیار رکھو. ہم بھی تو برج خلیفہ بنا سکتے تھے, ہم بھی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتے تھے. ہم نے کہا نہیں, ہم نے ایٹم بم بنایا, ہم نے جو ہے بھوک برداشت کی. اور آج وہی سعودی عرب ہے, وہی دبئی ہے, وہی قطر ہے, ان کو بھی جب مشکل وقت پڑتا ہے وہی ترکیہ ہے, وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان جیسا ملک ہمارے پیچھے کھڑا ہے تو ہمیں کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اچھا طیب بھائی, اب آپ روس بھی آپ جاتے رہے ہیں اور آپ کی روس کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کافی روابط ہیں, تو ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو اب ایران اسرائیل جنگ ہے اس میں روس کی جانب سے کیا موقف اپنایا جائے گا؟ کیا روس کوئی عملاً بھی کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیں رشین کے وزیر خارجہ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے ممکن نہیں رہیں گے. یہ آج کا اس کا سٹیٹمنٹ. اب دیکھو وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ محمد بن سلمان اگر ٹرمپ کے قریبی ہے تو کیا پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ اس کا دوستانہ اور تعلق نہیں ہے؟ بالکل. اچھا, آج خلیجی ممالک نے جو آج ایران کی وجہ سے یا اس وجہ سے آج بڑے ٹینس ہیں, ان سب نے فون کیا پریزیڈنٹ پیوٹن کو کہ یو مسٹ ہیو ٹو پلے یور رول, کہ آپ جو ہے وہ نیگوسیشن کراؤ اور پیس لے کے آؤ. یہ جنگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, کیونکہ دبئی اور اس ٹائپ کے جو ممالک ہیں وہ جنگ برداشت نہیں کر سکتے, وہ ایک تجارت ہب ہے. تو اس وجہ سے اب رشیا جو ہے, رشیا کا پریزیڈنٹ پیوٹن یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایران نے براہ راست جو ہے وہ ہم سے مدد طلب نہیں کی, اگر وہ طلب کریں گے تو ہم کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کا اللہ نہ کرے, ایران کا فال ہونا یا ایران کا جو ہے وہ زوال جو ہے یہ روس کا زوال ہوگا, یہ چین کا زوال ہوگا, یہ اس ملٹی پولر ورلڈ کا زوال ہوگا جس کے لیے جو ہے وہ رشیا چائنا مل کر جو ہے وہ اپنا ایک ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہر ممکن طریقے سے جو ہے ایران کو سپورٹ کریں گے, اور مجھے یہ جنگ ایران جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے. چلیں دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. طیب بھائی نے کافی بڑے انکشافات کیے, لیکن سب سے بڑا انکشاف خود علیمہ خان کے منہ سے ہوا, جس میں انہوں نے عمران خان کے اس بیان کی تائید کی ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ امن کی صورت میں ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں کس ملک کو فری ہینڈ ملے گا پاکستان پر حملے کرنے کے لیے, وہ آپ سب بھی بخوبی جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارے چینل پسند آتا ہے تو ذات سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. بہت شکریہ.